یہ ہونٹ سوچ سمجھ کا ہلانا دراب نے کہا۔ جی جی، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ چاہ کر بھی اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹا نہ سکی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اور وہ نظریں جھکا گے گڈ ایسے ہی نظریں جھکا کر چلنا گھر میں۔ وہ اس سے دور ہو گیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنا کر اپنے اوپر پرفیوم سپرے کرنے لگا۔ اسی وقت دروازہ ناک ہوا دراب نے ایک نظر اسے دیکھا جو کھڑی تھی۔ اسے کندھوں سے تھام کر بٹھا چکا تھا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اس نے۔ دروازے پر سویرا، سدرا اور زرینہ کھڑی تھی۔ وہ تینوں جلدی سے اندر آ گیا۔ السلام علیکم بھائی اور پری بھابھی۔ تینوں نے ساتھ کہا وعلیکم السلام، تم تینوں اسے لے کر نیچے آؤ، میں چلتا ہوں۔ جی بھائی، سویرا نے جلدی سے کہا۔ پری نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو بلیک شلوار قمیض میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا، پر دراب اسے دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پری نے شکر کا سانس لیا، اب وہ ریلیکس ہو گئی تھی۔ وہ تینوں اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی اور وہ نروس ہونے لگی۔ بڑی نکھری نکھری لگ رہی ہو جیٹھانی جی، اور رونمائی تو خوب دی ہے۔ پری نے باقی بات سمجھی نہیں اور جیٹھانی لفظ پر منہ بھگایا۔ میرا نام پریچے درابھان ہے، جیٹھانی نہیں ہے۔ ہاں ہاں ہاں، تینوں ہنسنے لگی۔ نام اچھے طریقے یاد کروایا ہے بھائی نے۔ سدھا نے کہا جیسے تم بیوی ہو دراب بھائی کی اور بھابھی ہو۔ سویرا اور سدھا اسی طرح میرے شوہر کے بڑے بھائی کی بیوی میری جیٹھانی اور میں تمہاری دیورانی۔ اچھا تو یہ رشتوں کے نام ہیں، پری نے اپنی سمجھ سے کہا۔ ہاں چلو نیچے چلتے ہیں، زرینہ نے کہا۔ نہیں، پہلے دوپٹہ صحیح کروائیے۔ پری کو دراب کی بات یاد آئی۔ اچھی بیوی ہے، زرینہ نے مسکرا کر کہا۔ اس کا دوپٹہ سیٹ کروا کے نیچے لے آئی۔ پری نیچے آ گئی، ان کے ساتھ بی بی جان اسے دیکھا بے انتہا خوش ہوئی۔ اس کی کلائی میں سونے کا کڑا پہنایا۔ شہر بانو نے اسے سونے کا سیٹ دیا۔ دراب اسے غور سے دیکھ رہا تھا جو اب خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی سب کے ساتھ۔ پہلے وقت میں حویلی میں عورتیں صرف سرو کرتی تھی مردوں کو کھانا، اب وقت کے ساتھ اتنا بدلاؤ لایا تھا۔ اب سب ساتھ ناشتہ اور ڈنر کرتے، ملازمہ سرو کرتی تھی، گھر کا کھانا عورتیں ہی بناتی تھی۔ پری کو گھر میں صرف دو لوگوں کو دیکھ کے ڈر لگتا تھا، شہر بانو اور آغا جی سے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اسے دراب والے صوفے کے سامنے سویرا نے بٹھایا۔ جانے کیوں پری کا دل چاہتا کہ وہ بار بار دراب کو دیکھ کر اس کی باتیں اسے یاد تھی، اس لیے اسے نظریں چرا رہی تھی۔ ادھر اس کی نظریں چرانا اچھی طرح محسوس کر رہا تھا دراب۔ آغا جی کے بیٹھنے کے بعد دراب اٹھ کھڑا ہوا، صاحب نے حیرت سے دیکھا۔ داور سوچنے لگا اب جانے کون سی جنگ چھڑے گی۔ دراب نے کہا آؤ پریچے درابھان، بڑوں سے دعائیں لے۔ پری گھبرا گئی، سر پر سے دوپٹہ ہٹ گیا۔ جلدی اٹھنے کی وجہ سے دراب نے گھور کے دیکھا، اسے سمجھ آیا اب کیا غلطی ہوئی ہے۔ دراب نے اس کا دوپٹہ سر پر ڈالا اور اس لیے فخریہ انداز میں آغا جی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آغا جی، میں باہر رہ کر جہاں کے رواج نہیں بھولا، اور اب آپ اپنے گھر کی بڑی بہو کو میرا مطلب ہمیں دعائیں دے۔ ہمیشہ سے حویلی کی رسم تھی، شادی کے دوسرے دن دلہا دلہن سب بڑوں کے سامنے سر جھکا کر دعا لیتے تھے۔ دراب کا یہ سب یاد رکھنا حیرت کی بات تھی سب کے لیے۔ آغا جی کو دراب کا یہ انداز بالکل اچھا نہ لگا، پر دراب نے سب پر پری کی اہمیت واضح کر دی اور وہ اپنی بیوی کی عزت کروانا جانتا تھا۔ سب کو اندازہ ہو رہا تھا اس کے چہرے کے اطمینان سے وہ مطمئن ہے۔ اس رشتے سے دراب نے آغا جی کے سامنے سر جھکایا تو پری نے بھی جلدی سے جھکایا۔ دونوں سدا ساتھ خوش رہو، اتنا کہہ کر انہوں نے پری سے منہ پھیر لیا۔ پری اس کی پیروی میں چلنے لگی۔ پھر بی بی جان نے ڈھیروں دعائیں دی دونوں کو، پھر بابا جان نے دونوں کو دعائیں دی۔ پھر وہ بیٹھنے لگے تو آغا جی نے کہا اپنی ماں سے دعا لو۔ دراب کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ کر نفرت بڑے تاثرات میں بدل گئی، ناگواری اس کے چہرے پر واضح تھی۔ ہونٹ بھینچ کر وہ پری کو لیے ان کے سامنے جھکا۔ پری اس کا سرد انداز دیکھ کر حیران ہوئی۔ شہربانو کی آنکھ میں فخر نمایاں تھا۔ سدا خوش اور آباد رہو۔ پری صوفے پر بیٹھ گئی، دراب سب قطع باہر نکل گیا۔ پری کو جانے کیوں اپنے اندر بے چینی محسوس اس کے جاتے ہی آج میں بہت خوش ہوں۔ جانتا ہوں تمہارا ہر انداز ظاہر کرتا ہے مقدس میری جان، مقدس اپنا سامان سمیٹ ہی تھی۔ آپ کے بابا جان غصہ ہوں گے، پھر مان تو جائیں گے نا؟ اس نے امید بڑے انداز میں پوچھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کے غصے کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔
مانے تو منٹو، نہ مانے تو صدیاں لگ جائیں، ان کی ناراضگی ختم نہ ہو۔ اب آپ ڈرا رہے ہیں مجھے؟ میں ڈرا رہا ہوں کہ تم نے مجھے ڈرا رکھا، اب گھر والوں سے نام ملایا تو الگ ہو جاؤ گی۔ اب ملا رہا ہوں خوش؟ ہاں بہت خوش۔ مقدس کے کانوں میں اپنی ماں کی آواز گونجنے لگی، ان امیروں کے لیے ہم غریبوں کی کوئی اوقات نہیں۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں، ایسی بیوقوفی نہ کرو۔ رشتہ اپنے جیسوں میں جوڑنا چاہیے، نہ کہ اپنے سے امیروں میں۔ مقدس پر سنی کے پیار کا بوجھ سوار تھا۔ جیسے اسے پتہ چلا اس کے ماں باپ نہیں مانے تو ان لوگوں نے چپ کا نکاح کر لیا۔ ان کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے۔ مقدس کی ماں کو ایک ہی وہم ستائے رکھتا، کہیں چاند دن یہ لڑکا یہاں رہ کر پھر اپنی بیوی کو یہیں چھوڑ کے خود بھاگ جائے، پھر کہاں یہ ماں بیٹیاں ڈھونڈتی پھریں گی اسے۔ نہ ان کا کوئی بیٹا اور نہ شوہر رہا، نہ بھائی تھا۔ اس کی شادی کے ہفتے بعد آئی تو ماں نے پوچھا کب لے کے جائے گا اپنے گھر؟ یہ فلیٹ گھر نہیں، اس کا عارضی ٹھکانہ ہے، اصل گھر گاؤں میں ہے، وہاں لے جائے تاکہ اس کی برادری کو بھی پتہ چلے تم اس کی بیوی ہو۔ پہلے تو مقدس ان باتوں پر توجہ نہ دیتی تھی، پھر آہستہ آہستہ اسے بھی فکر ہونے لگی، کیونکہ اصل مقام تو سسرال میں تسلیم ہو تو بات بنے۔ پہلے سنی اسے ٹالتا تھا، پر جب اس نے الگ ہونے کو کہا تو سنی مان گیا اسے اپنے گھر لے جانے۔ آج وہ اپنا سامان بند کر رہی تھی، دونوں گاؤں جا رہے تھے۔ آج اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اپنی امی سے ملنے کے بعد مقدس اور سنی گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں دونوں نے کھانا کھایا، پھر دونوں سفر شروع ہو گیا۔ جانتی ہو مقدس، میں تمہیں شہر میں ہی رکھنا چاہتا تھا، پر تم گاؤں جانے کے لیے بےتاب تھی۔ ہاں وہی میرا اصل گھر ہے، جانتا ہوں۔ اور جب کسی بات پر ڈر جائے تو وہ مرد سے منوا کر ہی رہتی ہے، جیسے تم نے منوا لیا۔ اب وعدہ کرو حالات کچھ بھی ہو تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی؟ کیا مطلب سنی اس بات کا؟ مطلب جاتے ہی حالات وہاں ہمارے حق میں نہیں ہوں گے، برداشت سے تمہیں کام لینا پڑے گا۔ مقدس اندر ہی اندر گھبرا گئی، پر اس نے سنی پر ظاہر نہیں کیا۔ سنی کے پیار پر اس سے بھروسہ تھا، وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دی۔ کل دن کو ولیمہ ہے تم دونوں کا؟ جی بابا جان۔ شام میں درار کے آنے کے بعد اسے بابا نے بتایا، وہ جانے لگا تو اسے رکنے کو کہا۔ وہ آرام سے بیٹھ کر، کیا کہنا ہے آپ نے؟ کہاں گئے تھے؟ اب جانتے پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ مرد ہو کر پھر بھی روتے۔ ان کی بات کاٹ کر دراب نے ذرا اونچی آواز میں کہا، بس آپ میرے معاملوں میں دور ہیں۔ اتنے سالوں کے گزرنے کے بعد بھی وہ شاید کبھی نکل نہ سکے اس ایک لمحے سے۔ دراب دو ٹوک کہہ کر اٹھ کے چلا گیا۔ وہ لمبی تک پڑتا وہ اپنے اوپر کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں آ کر دیکھا وہ نہیں تھی، باہر آیا سیدھا نظر آئی اور اسے کہا، سنو کہاں ہے وہ؟ کون وہ بھائی؟ سیدھا کی آنکھوں میں واضح شرارتی بےجوشی اور ساتھ میں کافی۔ دراب نے اسے گولی سے نوازا تو جلدی سے ہاں کہہ کے چلی گئی۔ وہ دوبارہ کمرے میں گیا، اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو کے اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی اور کافی سائڈ ٹیبل پر کی وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا، پر اس کا آنا محسوس کر چکا تھا اور وہ اس کے پاؤں کی طرف آ کر اس کا شوز اتارنے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ وہ پیچھے کی طرف کھسکی، کیا کرنے لگی تھی؟ آپ کے شوز اتار رہی تھی۔ میں نے کہا تم سے نہیں، پر امی نے کہا آپ کے سب کام مجھے کرنے ہوں گے۔ اس کی امی؟ آپ کی امی نے؟ میری ماں نہیں ہے وہ، سمجھی؟ اگر اس کا نام لیا تو برا حشر کروں گا تمہارا۔ دراب نے غصے سے اس کا بازو دبوچ کر کہا، ایک اور بات اگر چاہتی ہو تمہارے ساتھ میں کچھ برا نہ کروں، ان کی کوئی بات میرے سامنے نہ کرنا۔ جی سوری۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، پر وہ تو اپنی آگ میں جل رہا تھا۔ ابھی وہ اور کچھ کہتا، دروازے پر دستک ہوئی۔ تم دروازہ کھولو۔ وہ آنسو پہنچے دروازہ کھولنے لگے۔ سامنے داور اور زرینہ کھڑے تھے۔ وہ دونوں اندر آگے بھائی، یہ تحفہ ہماری طرف سے آپ کی شادی کا، داور نے کہا اور زرینہ نے بڑھایا پیکٹ۔ پری نے دراب کی طرف دیکھا تو دراب نے کہا، پری لے لو گفٹ۔ پری نے اس کی اجازت ملتے ہی گفٹ لے لیا زرینہ سے۔ پھر پری کے سر پر داور نے ہاتھ رکھا۔ بیٹھو یار، داور نے کہا۔ نہیں بھائی، صبح بات کریں گے، آپ آرام کریں۔ وہ چاہتا تھا اس کے بھائی کا موڈ اچھا نہیں ہوگا، اسی لیے داور تو چلا گیا۔ زرینہ نے کہا، بھائی جی ولیمے کے کپڑے اور زیور رکھ دو یہاں؟ نہیں، صبح میں دینا، ابھی رہنے دو۔ دراب نے کافی ختم کر لی اور زرینہ مگ اٹھا کر چلی گئی۔ کافی تم نے بنائی؟ نہیں زرینہ بھابھی نے، میں نے سیکھ لی ہے۔
کل سے بناؤں گی کل۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ادھر پڑی دراب نے اسے بلایا، اس کا ہاتھ پکڑ اپنے پاس بٹھایا اور کہا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ امی اور آپی کی یاد آ رہی ہے؟ اب بھی نہیں مل سکتے؟ پر بہت جلد ملواؤں گا۔ کب؟ اس نے ہاتھ سے پوچھا۔ جب وقت آئے گا تب۔ وہ اسے بتا نہیں سکا۔ ان لوگوں نے اس کی ماں کے لیے یہی سزا کا انتخاب کیا ہے، وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے ترستے رہے، اس لیے بغیر آغا جان کی اجازت کے وہ یہ نہیں کر سکتا تھا اسے اس کی ماں سے ملوائے اور ایک نئی جنگ نہ چھڑ جائے۔ پری اس کے جواب پر خاموش ہو گئی تھی۔ یہی رہنے کی عادت ڈالو پری، اب یہی گڑ ہے تمہارا جی۔ وہ آنسو صاف کرنے لگی، اسے تکلیف ہو رہی تھی ابھی کی تکلیف بعد میں آسانی کا باعث بن سکتی ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد دونوں کو کمرے میں آئے تو پری نے کہا میں کافی بنا کر لاؤں آپ کے لیے؟ ہم بنا کے آؤ۔ وہ کافی لے کر آئی۔ تب تک وہ کپڑے بدل کر آرام دہ لباس پہن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر بچوں سی خوشی تھی، جیسے کوئی بچہ بڑا تیر مار کے آیا ہو۔ تم نے بنائی ہے؟ ہاں، کیسی بنی ہے؟ وہ اسی کے پاس بیٹھ گئی اور وہ اشتیاق سے اسے دیکھنے لگی۔ انہوں نے ایک سپ لیا، میٹھی بہت ہی، پر اس کا دل رکھنے کے لیے کہا اچھی بنی ہے؟ سچ؟ سچ۔ وہ خوش ہو گئی بچوں کی طرح۔ اب وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ پڑی کپڑے بدلو اور چیزیں اپنی جگہ پر رکھو۔ وہ جو سونے کا سوچنے لگی، اس کی یاد دلانے پر واش روم کے بڑے دراب اسے الماری کے سامنے لے گیا۔ اپنے کپڑے نکالو، باقی گرنے نہیں چاہیے۔ آج صبح ہی اس نے سویرا سے کہا تھا اس کی الماری سیٹ کرنے کا۔ اس نے ایک جوڑا نکالا، ساتھ میں دو اور نکل آئے۔ بڑی دھیان سے ایسے نکالتے ہیں، دراب نے اسے سمجھایا۔ وہ چاہتا تھا اسے ماں اور بہن نے لاڈ سے رکھا ہوا تھا، اس لیے اس کے ہر انداز میں وہ لاپرواہی محسوس کر رہا تھا۔ جانتے ہو اگر ضرورت پڑے تو شوہر اپنی بیوی کی تربیت بھی کر سکتا ہے، صرف اس کی غلطیوں پر ذلیل کرنا شوہر کا کام نہیں۔ میرا بیٹا اپنی ماں کا ہر درد سمجھتا ہے، وہ کبھی کسی عورت کو درد نہیں دے سکتا۔ ماں، اس لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور دیکھ لے کیسی مشکل میں ڈال دیا مجھے آغا جان نے۔ میں تو نکاح کر کے یہی چھوڑ دیتا ان کے بیچ اور واپس چلا جاتا ہمیشہ کے لیے، پر اس کا بے بسی سے رونا، اس کی کم عمری میرے سب ارادوں پر پانی پھیر گیا۔ اب گیا تو اسے یہاں نہیں چھوڑ جاؤں گا۔ وہ واش روم سے باہر آئی اور زیور اتار کر جگہ پر رکھنے لگی۔ تھوڑی بیوقوف ہے، سمجھاؤ تو جلدی سمجھ جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر دراب نے سوچا۔ وہ بیٹھ پر اپنے سائڈ آ کر لیٹ کی کمر اپنے اوپر لے لیا۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ دراب نے پوچھا۔ 15 سال۔ تمہیں میری عمر پتہ نہیں؟ اس نے آرام سے کہا۔ پوچھو کہ نہیں؟ نہیں کیوں؟ دراب نے حیرت سے پوچھا۔ شوہر کی عمر تھوڑی پوچھتے ہیں؟ کس نے کہا؟ میری امی نے۔ میری عمر 30 سال ہے۔ پر پری نے اس کا خاص نوٹس نہ لیا۔ کیا لڑکی ہے؟ یہ چھوٹی باتوں پر بڑا ریئیکشن اور اس بات پر کوئی رسپانس نہیں۔ اس نے سوچا تم نے شادی سے انکار کیوں کیا؟ اپنے دل میں مچلتا سوال اس نے پوچھا۔ آپی کی خوشی کے لیے۔ اگر آپ سے شادی کر لوں گی تو سب یہی ہو جائے گا، اب تم کسی سے نہیں مل سکو گی، اکیلی ہو گئی ہو۔ دراب نے اسے تلخ حقیقت بتائی۔ نہیں، آپ ہو میرے اپنے، یہ گھر میرے بابا کا ہے، آپ ہو میرے سب کچھ ہو اب۔ انہوں نے سکون سے کہا۔ وہ حیران ہو اس کے اطمینان پر۔ بات بدل کر اس نے پوچھا کون سی کلاس میں ہو؟ میٹرک میں۔ آگے پڑھو گی؟ ہاں، پر اسکول نہیں جا سکتی، گھر پر پڑھ کر ایگزامز دے سکتی ہوں۔ کچھ سوچ کر دراب نے کہا سچ میں آپ بہت اچھے ہو۔ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی خوشی اور بے احتیاطی میں۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوایا۔ وہ معصوم تھی، پر وہ ایک مرد اس تنہائی میں اس کا اکیلا ہونا اس کے جذبات کو بھڑکا سکتا تھا۔ وہ ایسے کسی لمحے کی گرفت میں نہیں آنا چاہتا تھا جس پر کل اسے افسوس ہو۔ ابھی وہ اس رشتے کے کئی پہلو سے ناواقف تھی اور وہ آہستہ آہستہ اسے سب سے روشناس کروانا چاہتا تھا۔ وہ لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ رات کے کسی پہر وہ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ اگلی صبح اس کی گرفت میں دراب کا ہاتھ تھا۔ وہ مسکرا اٹھا۔ اس کے انداز پر آج ولیمہ تھا، اسے دلہن کے ساتھ سجایا گیا۔ پورا گاؤں کو دعوت پر بلایا گیا تھا۔ ساری عورتیں ملی، سب نے تعریف کی دلہن کی۔ یہاں کسی نے عمر کے فرق کو لے کر کسی نے بات نہ کی، کیونکہ جہاں کے لوگوں کے لیے یہ عام بات تھی۔ وہ خوشی سے سب سے مل رہی تھی۔ پھوپھو بھی آئی ہوئی تھی جس نے بہت پیار کیا، اسے تحفہ دیا۔ یوں خیر اور عافیت سے ولیمہ بھی ہو گیا۔ آج رات بغیر دراب کے کہے پری نے اپنی چیزیں جگہ پر رکھ رہی تھی، کپڑے بدل چکی تھی، صرف بال کا ہیئر سٹائل صرف باقی رہا تھا۔ دراب کمرے میں وہ زور و شور سے بالوں کے ساتھ الجھی ہوئی تھی۔
اچھا ہوا آگے پلیز میں بال کھولنے میں مدد کر دے پلیز، یہ کام پری کے لیے مشکل تھا، خود کے لیے خود کر لے۔ دراب اس کے بالوں سے پنی نکالنے لگا، ساتھ میں اپنے میری مشکل آسان کر دی۔ اس نے دل کی گہرائی سے کہا۔ دراب سوچ رہا تھا۔ میٹھے میں چائے، شہربانو نے حیرت سے کہا۔ ویسے حیران تو بی بی جان اور زرینہ بھی ہوئے تھے۔ ہاں چائے بھی تو میٹھی ہوتی ہے نا، تو میٹھے میں چائے بنا سکتے ہیں نا؟ بی بی جان پری نے اپنے معصومیت میں بی بی جان سے پوچھا، اور بی بی جان نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں ساتھ، تو پھر میں آج چائے بنا لوں شام کو۔ زرینہ تو حیرت کی انتہا میں آ گئی تھی، اتنا بھی بھلا کوئی معصوم ہو سکتا ہے؟ شہربانو نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا، اس سے پہلے بی بی جان نے کہا زرینہ بیٹا تم ساتھ میں پکوڑے سوجی کا حلوہ بنا لینا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں بنا لوں گی بی بی جان۔ زرینہ بی بی جان اپنی ہنسی ضبط کی ہوئی تھی، اور زرینہ نے بی بی جان کے مشورے پر یقین کی مہر لگا دی۔ شہربانو تو چاہ کر بھی کچھ کہہ نہ پائی۔ سویرا نے پری سے آ کر کہا کہ اسے درابائے بلا رہے ہیں، تو وہ اٹھ کے چلے گئی۔ بی بی جان سے اجازت لے کر اس کے جاتے ہی شہربانو نے کہا ہاں آپ نے تو سر پہ چڑھا لینا ہے اس پری کو، ساری فکر اور سارا پیار تو اس کے لیے، باقی میری بہو زرینہ کے لیے تو آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، ابھی بھی اس سے ہی زیادہ کام آپ نے سونپا ہے۔ شہربانو تو اچھی خاصی تاب گئے تھے کہ کس طرح زرینہ اور بی بی جان نے پری کو سر پر بٹھایا ہوا ہے۔ ویسے پری بھی تمہاری بہو ہے شہربانو، اس کا شوہر مجھے اپنی ماں مانے تو میں مانوں کہ پری میری بہو ہے۔ بہت کوشش کر کے دیکھ لی میں نے دراب، اگر مجھے ماں ماننے کو تیار نہیں تو میں بھی اس کی ماں بننا نہیں چاہتی۔ زرینہ کبھی اپنی ساس کے سامنے کچھ بولتی نہیں تھی، پر ہمیشہ بات بی بی جان کی مان لی تھی۔ بی بی جان زرینہ کے ہمیشہ لاڈ اٹھاتی تھی۔ مقدس کے دل میں کتنے ارمان تھے اپنے سسرال آنے کے، وہ اپنا گھر بسانا چاہتی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ اس کے ساتھ زندگی کیا کھیل کھیلنے والی ہے، سارے ارمانوں پہ کس طرح پانی پھر جانا ہے، اب اسے شاید پتہ چلا تھا۔ گاڑی حویلی کے سامنے رک چکی تھی اور وہ سنی کے ساتھ اتر کر اندر آ گئی۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کی، وہ کچھ پریشان بھی تھی خوش بھی تھی، سمجھ نہیں آتا کس چیز نے اس کے دل کو پریشان کیا ہوا تھا۔ لمبی راہداری سے گزر کر اندر آ چکے تھے، وہی رکو مہدوس خان کس لیے اندر آ رہے ہو؟ سردار معراج خان نے کہا بابا جان میری بیوی ہے، شہر سے نکاح کر کے لایا ہوں۔ ان کے غصیلے لہجے نے اسے ڈرا دیا تھا۔ اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اس گھر میں، شہری بیوی ہے، شہر تک ہی اس کو رکھو، حویلی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ مقدس ان کے دو ٹوک انداز پر بوکھلا گئی تھی، اسے ایک شخص کے سامنے شاید کسی کی نہیں چلتی، اسی لیے باقی سبھی خاموش تھے، کسی میں بھی کچھ بولنے کی ہمت نہ تھی۔ بابا جان مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی، معافی نہیں تمہارے لیے، جانتے ہو یہاں کے روات، پھر بھی تم نے یہ کیا۔ بابا جان اتنی رات ہو گئی ہے، اب ہم واپس کیسے جائیں گے؟ یہ تمہیں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ مہدو بہو پیچھے ملازموں کے کمرے بنے ہیں، کسی کمرے کی چابی تو وہاں ایک رات گزار لے، کل یہاں سے چلے جائیں دونوں۔ مقدس حیرت سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، جتنا آسان لگتا تھا اتنا آسان نہ تھا، مشکلیں تو لگتا ہے اب بڑھنے والی تھی۔ میں روز شام جا کر اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر کہا ٹھیک ہے بابا جان، جیسا آپ کا فیصلہ، بس ایک رعایت کر دے کہ میری بیوی ماں بننے والی، اسے حویلی میں رہنے دے، میں ملازموں کے کمرے میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی التجائیہ کی بات پر سب حیران رہ کہ ٹھیک ہے اس وقت تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ، اس بارے میں کل صبح بات ہوگی۔ اپنا فیصلہ بدل دیا انہوں نے۔ سنی نے خوش ہو کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا، پڑی کیا بات آج بہت خوش ہو؟ دراب نے پوچھا۔ اس کی چہک ہی نرالی تھی، وہ سونے کی چوڑیاں پہن رہی تھی۔ دراب اسے دیکھ کے سوچ رہا تھا، جانتے ہو کم عمر میں کچھ بھی سیکھا ہو وہ انسان جلدی سیکھ جاتا ہے، کم عمری میں انسان کچی مٹی مانند ہوتا ہے، جس شکل میں ڈالو گے ڈال جاتا ہے۔ اسے پری کو دیکھ اپنی ماں کے کہے الفاظ یاد آئے، ہاں آج میٹھے کی رسم ہے، سب آئیں گے، مزہ آئے گا۔ اچھا انہوں نے کہا ہاں، وہ اسے غور سے دیکھنا شروع ہو گیا، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، لال رنگ کا جوڑا اس پر گولڈن کام، اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا دودھ پر گلاب سا گمان۔ وہ مزے سا اتنا باری زیور پہنی تھی، کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوتی اتنا باری زیور پہننے میں؟ ہوتی ہے، عادت جو نہیں ہے، اس نے بیچارے پن سے کہا۔ پھر کیوں پہن رہی ہو اتنا زیور؟ بی بی جان کہتے ہیں شوہر کے لیے ہر وقت بیوی تیار ہے تاکہ اس کی نظر میرے، اچھا تو تم میرے لیے پہنتے ہو؟ انہوں نے سادگی سے کہا۔ اچھا تو تمہیں لگتا ہے یہ سب کرنے سے تم میری نظروں میں ہوگی؟ دراب نے اسے نظر کے حصار میں لے کر پوچھا۔ ہاں میں خوبصورت جو ہوں
انہیں اتراتے ہوئے کہا، کس نے کہا تم سے؟ میں نے تو نہیں کہا کبھی۔ دراب نے آنکھیں اسکول کو کہا، جیسے ہی جتانا چاہ رہا ہو اس نے کبھی ایسا کچھ کہا ہی نہیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہو۔ ہاں آپ نے نہیں کہا، آپ کی آنکھیں تو بتاتی ہیں۔ انہیں مزے سے کہا، دراب کو اس سے اس جواب کی امید نہ تھی۔ وہ مان گیا لڑکی کی عمر چاہے کچھ بھی ہو، اس معاملے میں اس کے حس تیز ہوتی ہے۔ وہ تو فضول میں اس سے بچی سمجھ رہا تھا، یہ تو کافی سمجھدار ہے۔ وہ سوچے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ دن بدن اسے حیران کی جا رہی تھی، وہ جتنا اسے بھاگتا جا رہا تھا وہ اس رشتے میں جگڑتی جا رہی تھی۔ اسے جانے دراب کے دل میں کیا آیا، اس کی کمر سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا چکا تھا۔ یہ کیا کریں آپ؟ پری نے حیرت سے کہا۔ اس نے بغیر جواب دیے اسے زیور پہنانے لگا۔ میری نظر میں رہنے کے لیے تو اور بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا، کرو گی؟ پھر ہاں کروں گی، سوچ لو۔ سوچ لیا، مجھے دھیمے لہجے میں کہا۔ نظر جھکی تھی اس کی، وہ شرم سے لال ہو رہی تھی، اس کا چہرہ گلابی ہونے لگا۔ دراب پر جھک کر کوئی شرارت کا لیتا دروازہ بجنا شروع ہو گیا۔ کون؟ دراب نے کہا۔ ملازم نے تھوڑا دروازہ کھول کر کہا، نیچے بلا رہی ہیں پری بی بی کو۔ بی بی جان؟ پری کو ڈریسنگ ٹیبل سے اتارا دراب نے۔ وہ سینڈل پہن کر سر پر دوپٹہ رکھ کے باہر نکلی۔ دراب نے تیار ہونا تھا اس لیے واش روم چلا گیا۔ پری زرینہ کچن میں مصروف تھی۔ پری کے ہر انداز میں خوشی کی جھلک تھی، وہ میٹھا بنانا سیکھ بھی رہی تھی۔ پری نے صرف چائے خود بنائی، زرینہ نے اس پر کچھ نہیں جتایا، نہ ہی بی بی جان نے۔ سب مرد بیٹھے تھے، ایک کی پھوپھو دراب کی، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ گھر میں رونق لگی تھی، کچھ گاؤں کی عورتیں بھی موجود تھیں۔ پری اور زرینہ نے ٹیبل سجا دی، سوجی کا حلوہ، پکوڑے اور چائے رکھی، فروٹ بھی رکھا تھا ٹیبل پر۔ سب سے پہلے آغا جی نے لیا۔ دراب کو پری کے انداز نے ہوش کر دیا تھا، وہ بالکل حویلی کی بہو ہی لگ رہی تھی۔ اس کی معصومیت اپنی جگہ پر سمجھدار تھی، اس ماحول میں رنگ کر یہی کی ہی لگ رہی تھی۔ سب کو معصوم خوبصورت پری اچھی لگ رہی تھی، اس کے چہرے کی ہنسی پانی کے جھرنے جیسی لگی دراب کو، اور اس نے دل سے دعا کی کہ یوں ہی برقرار ہے۔ صاحب نے تحفے دیے اسے، سوائے آغا جی نے۔ چہلوانوں نے اس کا مذاق بنانے کی کوشش کی، پر سب پری کے معصوم انداز پر خوش تھے۔ پھوپھو نے کہا، دراب کو تو ایسی لڑکی ہی ملنی چاہیے جو اسے زندگی کے خوبصورت رنگوں سے روشناس کروا سکے۔ پری میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں۔ وہ خوش تھی اپنے بھتیجے کے لیے جو کم مسکراتا تھا۔ دراب جو اسے اپنے نظر کے حصار میں رکھا ہوا تھا ایک دم نظر کا زاویہ بدلا، پر اس کی نظر کا بدلنا سب محسوس کرتے۔ آغا جی اٹھنے لگے تو دراب نے کہا، آپ کچھ نہیں دیں گے اپنی بہو کو؟ چلو کوئی بات نہیں، ہم دونوں ساتھ رہیں، یہی دعا دے دیں۔ اسی وقت دراب نے پری کا ہاتھ پکڑا اور دونوں نے سر جھکا لیا۔ آغا جی کے سامنے کوئی شگن نہ صحیح دعا ہی دے دے۔ آغا جی نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا دی، اٹھ کر چلے گئے۔ دراب ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور جو باور کروانا چاہ رہا تھا وہ اچھے طرح انہیں کروا چکا تھا۔ پھر کئی دن گزر گئے، ایک مہینے سے زیادہ۔ اس بیچ 2 دفعہ دراب شہر گیا، پری کو لے جانا چاہا پر آغا جی نے اجازت نہ دی۔ وہ زیادہ دن ٹھہر نہ سکا شہر، کیونکہ اس سے پری کی فکر رہتی۔ پری معصوم تھی، وہ دکھاوے کو حقیقت نہ سمجھ لے، اس ڈر سے وہ اکیلا اسے چھوڑنے سے ڈرتا تھا۔ وہ اپنے حدثات سے اسے نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اس کی عمر نہ تھی سمجھنے کی، اور وہ اسے کسی ایسی چیز سے روشناس نہ کروانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وقت کے ساتھ دیکھے خود آج 3 دن بعد دراب آ رہا تھا شہر سے۔ بی بی جان اس کا چہکنا محسوس کر رہی تھی۔